وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کریں گے۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ ان کو بتا دیں کہ عنقریب میں ذوالقرنین کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے اسے زمین میں حکومت عطا فرمائی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر چیز کی نعمت اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو عطا فرمائی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر انہی چیزوں کی مدد سے انہوں نے زمین میں سفر کرنا شروع کیا۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے۔ وجدها تغرب فی عین حمیۃ، تو اسی سورج کے غروب ہونے کی جگہ انہوں نے سورج کو زمین کی سیاہ دلدل میں ڈوبتا ہوا پایا۔ ووجد عندها قوما، اور وہیں پر ایک قوم کو پا کر ان سے ملاقات ہوئی۔ قلنا، ہم نے کہا، یا ذی القرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، چاہے تو ان کو سزا دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، اور چاہے تو ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے۔ قال، حضرت ذوالقرنین فرماتے ہیں، اما من ظلم، پس وہ جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، ہم عنقریب ان کو سزا دیں گے دنیا میں۔ ثم یرد الی ربہ، اور جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، تو اللہ ان کو سخت عذاب اور سزا دے گا۔ یہ سورہ کہف کی کچھ آیات اس وقت آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ کہف میں اللہ پاک نے کافی سارے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ فضیلت سورہ کہف کی آپ کے سامنے آ گئی تھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو وہ یاد ہوگی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، پورا کا پورا ہفتہ اللہ پاک نور کا بنا دیتا ہے، اور اس میں جتنے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ اپنے فضل سے وہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ آپ حضرات، امید ہے کہ انشاءاللہ آج سورہ کہف آپ نے پڑھی ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جمعہ والے دن سورہ کہف کی فضیلتیں اور بھی کافی حدیث کے اندر موجود ہیں، اس پر تفصیلی بات آپ سے سماعت فرما چکے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ کہف کے اندر اللہ پاک نے اور کافی سارے واقعات کو ذکر کیا ہے، جن میں ذوالقرنین کا تذکرہ، جن میں یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا تذکرہ، یہ سارے واقعات اس میں موجود ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ حقیقت بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ قرآن قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اس سے جتنا بھی اللہ پاک نے بیان کیا ہے بندہ اسے سنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں جو واقعات، اسباب اور عبرت ہے اس پر غور کرے، اور غور کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم نے ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے۔ میں انشاءاللہ آج اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں گا کہ جس میں آپ حضرات کے علم میں آئے گا کہ ذوالقرنین یہ کون تھا، اور اللہ نے قرآن کا حصہ کیسے بنایا۔ اس میں بھی کافی ساری عبرتیں ہیں، کافی سارے اس میں اسباق ہیں، لیکن قرآن نے جتنا بیان کیا ہے بس اسی کو بیان کریں گے۔ آگے تاریخی روایات اس میں اتنے زیادہ ہیں کہ آپ پڑھ کر آپ حیران ہو جائیں گے، بندہ اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکال سکتا کہ بھی میں کس رخ پہ جا کے کروٹ لوں۔ اس لیے اس میں اتنی تاریخی روایات جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن بہرحال ہم تاریخ کا سہارا نہیں لیں گے۔ زیادہ قرآن نے جتنا بیان کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اس کے بارے میں فرمایا ہے، اسی کے اوپر ہم عمل کر کے اس کو ہم سنیں گے۔ ذوالقرنین یاد رکھیں، دنیا میں 4 قسم کے بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ نے بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، جن میں سے 2 بادشاہ مسلمان گزرے ہیں اور 2 بادشاہ کافر گزرے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک بادشاہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور دوسرا بادشاہ ذوالقرنین، اور کافروں میں
ایک نمرود ہے اور دوسرا نام بخت نصر کا ہے۔ ان 4 بادشاہوں کو اللہ پاک نے بڑی سلطنت دنیا کی عطا فرمائی تھی۔ حضرت ذوالقرنین، اس کو ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں، اس میں بھی علماء کا بہت بڑا اختلاف ہے، کافی سارے اس میں بھی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کی اللہ پاک نے حکومت عطا فرمائی۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ ان کے سر میں کوئی 2 جگہ چوٹیں لگی ہوئی تھی، کوئی زخم کے نشان تھے، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ بہرحال یہ مختلف وجوہات ہیں، لیکن ذہن کو جو زیادہ بات لگتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے مشرق اور مغرب کی حکومت عطا فرمائی تھی، اس لیے ذوالقرنین مشہور ہوا۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ یہ جو نام ہے ذوالقرنین کا، یہ مختلف زمانوں میں مختلف لوگ گزرے ہیں۔ اور عجیب اتفاق یہ بھی ہے کہ ذوالقرنین کے ساتھ اسکندر کا بھی لفظ لگا ہوا ہے، یعنی یہ لقب بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہاں جو مراد ہے قرآن کریم میں، یہ کون سا والا ذوالقرنین ہے؟ ایک ذوالقرنین اسکندر اعظم جسے کہتے ہیں، یہ مشہور ہے، اسکندر اعظم ذوالقرنین۔ اس کا جو زمانہ ہے یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے کا ہے۔ یہ 300 سال پہلے گزرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور انہوں نے دارا سے جنگ کی اور جنگ کر کے اسکندریہ کو، مقدونی کو فتح کیا، اور نام کے ساتھ لقب اسکندر کا لگ گیا، یہ ذوالقرنین ہے۔ ایک ذوالقرنین وہ ہے کہ جس کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 450 سال کا ہے، یہ پہلے کا گزرا ہے، اور یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا واقعہ ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تفصیلات لکھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم نے جس ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے یہ یہی ہے، اور اس کا جو زمانہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، بلکہ انہوں نے تو ایک سند بھی ذکر کی ہے، ابراہیم علیہ السلام تک انہوں نے پہنچایا ہوا ہے، لیکن بہرحال وہ ان کا اپنا ایک تجزیہ ہے، انہوں نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم نے جس ذوالقرنین کا ذکر کیا ہے یہ عقیدتاً نیک آدمی تھا، مومن تھا، نبی ہونے پر اختلاف ہے، لیکن مرد مومن اور مرد صالح ہونے پر اختلاف نہیں ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ بھئی یہ اللہ کا ایک نیک بندہ گزرا ہے اور ایک ولی بندہ گزرا ہے۔ قرآن کریم کے اشارات سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو پہلے والا تھا نا جس نے دارا کے ساتھ جنگ کی، اسکندریہ کو فتح کیا، وہ جو ذوالقرنین ہے وہ مشرک تھا، وہ کافر تھا، تو اس کا ذکر اللہ نے نہیں کیا۔ یہاں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے یہ ایک مومن آدمی اور ایک نیک اور صالح آدمی گزرا ہے۔ وجہ یہ بنی تھی کہ یہ جو بخت نصر گزرا تھا، اس بخت نصر نے یہودیوں کے اوپر بڑی حکومت کی۔ انہوں نے فلسطین سے نکالا، یروشلم پر جب حملہ ہوا، بیت المقدس پر جا کر ان کو منہدم کیا، مسجد کی بے عزتی کی، یہود کو وہاں پکڑا، 40 یا 70 ہزار یہودیوں کو قتل کیا تھا، اور 1 لاکھ سے زائد کو قیدی بنا کر یہ سارا ظلم کا قصہ جو ہے یہ اس ذوالقرنین نے جو ہے یہ بخت نصر نے کیا یہودیوں کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ ذوالقرنین آیا، اس کی لڑائی ہوئی بخت نصر کے ساتھ، اور بخت نصر کو انہوں نے مات اور شکست دی، یہودیوں کو واپس فلسطین بھیج دیا، اور ان کی جو مغصوبہ زمینیں تھیں وہ بھی واپس ان کو دے دی۔ اس لیے یہودی اس ذوالقرنین کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، وہ اپنا احسان مند سمجھتے ہیں، اور یہی تو وجہ بنی تھی کہ جب مکہ کے مشرکین نے اعتراضات کیے اور وہ مدینہ چلے گئے تو مدینہ کے یہودیوں نے مشرکین مکہ سے کہا تھا کہ بھی تم جا کر پیغمبر سے یہ پوچھنا کہ وہ بادشاہ کون تھا کہ جس نے مشرق اور مغرب میں حکومت کی۔ یہودیوں کو احساس تھا کیونکہ احسان ان کا وہ ان کے اوپر تھا، تو اسی لیے یہودیوں نے یہ کہا کہ بھئی اس بندے کا ضرور پوچھ لینا، اس لیے کہ ہمیں تو تاریخ کا پتہ ہے، ہمارے اوپر ان کے احسانات ہیں، تو یہ وجہ بنی تھی۔
بہرحال یہ جو ذوالقرنین ہے یہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، اور قرآن کریم نے اسی کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ سوال کریں گے ذوالقرنین کے بارے میں آپ سے، تو ان کو یہ بتانا قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، ان قریب اس کا ذکر ہم کر دیں گے، بتا دیں گے، ان کی خبر دے دیں گے۔ انا مکننا لہ فی الارض، اللہ نے فرمایا کہ زمین میں ہم نے ان کو حکومت عطا کی، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر چیز کی نعمت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی، مال، اسباب، دولت، ہر چیز اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ فاتبع سببا، اب جب ہر چیز اللہ پاک نے عطا فرمائی تو انہی ساز و سامان کو لے کر پھر حضرت ذوالقرنین زمین کی طرف نکلے ہیں، اور پھر اللہ کے باغیوں کے ساتھ جہاد بھی کیا ہے اور اللہ کے دین کی دعوت بھی پہنچائی ہے۔ 3 مہمات کا تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے، 3 سفروں کا تذکرہ کرتا ہے ذوالقرنین کے بارے میں۔ سب سے پہلا سفر جو ان کا ہوا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہ جو ذوالقرنین کا سفر ہوا ہے، یہ ذوالقرنین کا سفر مغربی انتہا کی طرف ہوئی ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، مغربی جانب، جہاں کیا کہتے ہیں اس کو، یہ بحر روم ہے۔ پہلا سفر ان کا اس طرف ہوا ہے۔ وجدہا تغرب فی عین حمئہ، اور جب وہاں پر پہنچے مغربی جانب تو مغربی جانب سمندر تھا، اور سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے سورج کو دیکھا تو سورج اس سمندر کی گہرائی میں ڈوب رہا تھا۔ آج کل بھی یہی ہوتا ہے، ساحل سمندر پر جب بندہ جاتا ہے سورج کے غروب ہونے کے وقت اور سورج کو دیکھتا ہے تو آدمی یوں سمجھتا ہے کہ یہ سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ وہ سمندر میں نہیں ڈوب رہا ہوتا، وہ تو دنیا کے کسی اور خطے میں جا کے وہ چلا جاتا ہے، لیکن چونکہ آنکھوں کو نظر نہیں آتی، وہ صرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے، آگے اسے کچھ بھی نظر نہیں، تو اس لیے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سورج کہاں غروب ہو رہا ہے، سمندر میں ہو رہا ہے، حالانکہ سمندر میں نہیں ہو رہا۔ یہی قصہ حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ہوا۔ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، وہاں پر ایک قوم سے ملاقات ہوئی، قوم کو پایا۔ قوم کو پانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جو قوم آباد تھی ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور پھر اس قوم کو فتح کیا۔ جب اس قوم کو فتح کیا تو اللہ کہتے قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین۔ اب قرآن کے اس لفظ سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے براہ راست حضرت ذوالقرنین سے فرمایا۔ اگر نبی ہے پھر تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی پر براہ راست وحی آتی ہے، اور اگر نبی نہیں کوئی اللہ کا ولی اور نیک بندہ ہے تو پھر نیک بندوں کو الہام کی شکل میں اللہ اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے، یا اس وقت کے نبی کے ذریعے سے، anyway کسی بھی طریقے سے اللہ نے پیغام پہنچا دیا۔ فرمایا کہ اے ذوالقرنین، اب یہ جو قوم کے لوگ ہیں، اب ہم اختیار دیتے ہیں 2 طریقے کا۔ ایک طریقے کا اختیار یہ ہے کہ اما ان تعذبا، قوم تو ویسے بھی قبضے میں ہے، چاہے ان کو سزا دے دیں، ان کو عذاب دے دیں، اور دوسرا اختیار یہ ہے وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، نرمی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اختیار دے دیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے یہ دوسرا والا جو اختیار ہے نا، اس کو اختیار کیا، اس کو پسند کیا، اور اس لفظ سے یہی معلوم ہوتا ہے قال اما من ظلم، فرمائے کہ بھئی ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا، دعوت دی ان کو، سمجھایا ان کو، اور اب فرمائے کہ بھئی جنہوں نے ظلم کیا، نافرمانی کی، اسے 2 طرح کی سزائیں ملیں گی، ایک سزا دنیا کی ملے گی اور ایک سزا آخرت کی ملے گی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت پر ذوالقرنین کا ایمان اور عقیدہ تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ بھئی آخرت کا وقوع یقینی ہے اور آخرت میں رب سے ملاقات کرنا یقینی ہے۔ اس سے بھی نیک ہونا، مومن ہونا اور مسلمان ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ آپ کی سمجھ بات آ رہی ہے؟ توجہ ہے سب کی؟ ہاں، آج قرآن ہی سے سنتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ بھائی اگر ظلم کرو گے 2 سزائیں ہیں، ایک سزا دنیا کی، وہ کیا؟ دنیا کی سزا یہ ہے فسوف نعذبہ، پھر ہم سزا دیں گے، اور آخرت کی سزا یہ ہے
کہ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، جب رب کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو پھر رب ہی اپنی گرفت میں لے کر تمہیں سزا دے گا آخرت میں۔ یہ پہلا سفر ہے حضرت ذوالقرنین کا، یہ ہے کہ مغربی جانب۔ دوسرا سفر، اچھا، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اور جو ایمان لے کر آیا، نیک عمل کیا اس نے، تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے نیکی ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور پھر ہم بھی سوچیں گے کہ ہم بھی ان کے لیے کوئی آسانی کا راستہ نکال دیں گے، کوئی آسانی ان کے لیے پیدا کر دیں گے۔ یہ اس وقت کے حکمران کا حال قرآن بیان کرتا ہے، اس کو آپ نے فٹ کرنا ہے آج کل کے حکمرانوں کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ جو ایمان لے کر آئے، نیکی کرے، ہم ان کے لیے آسانیاں کریں گے۔ اور آج کل کیا ہوتا ہے، جو دین کا نام لے گا اس پر پابندیاں لگیں گی، اسے پکڑا جائے گا، ہے یا نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ قرآن دیکھیں، قرآن کو، اس وقت کے حالات کو اور آج کے حالات کو قرآن یہ حقیقت بیان کرتا ہے۔ ثم اتبع سببا، جب مغربی جانب سے حضرت ذوالقرنین فارغ ہوئے تو اب حضرت ذوالقرنین جو ہے انہوں نے دوسری طرف سفر جو ہے یہ اختیار کیا ہے۔ یہ جو دوسرا سفر ہے، یہ سفر جو ہے یہ مشرقی جانب ہے، مشرقی جانب، جس میں یہ بلوچستان اور مکران کے ساحل تک انہوں نے یہ علاقے بھی فتح کیے، کیونکہ اس وقت کی جو آبادی تھی وہ دو اطراف میں زیادہ تھی، مغربی جانب بھی اور اسی طرح مشرقی جانب بھی، اسی لیے انہوں نے ان دو اطراف کی طرف جو ہے یہ سفر کیا ہے۔ اور شمال کی جانب قرآن نے جانب کو متعین تو نہیں کیا، لیکن اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ تیسرا جو سفر ہے حضرت ذوالقرنین کا وہ شمال کی جانب ہے، اس لیے کہ اس وقت دنیا کی آبادی ان تین اطراف میں تھی۔ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے انبیاء ایسے نظر آئیں گے کہ جو ان علاقوں میں اللہ پاک نے ان کی تشکیل فرمائی اور ان علاقوں کی طرف ان کو بھیجا ہے۔ البتہ جہاں تک یہ ساؤتھ کا اپنا ہے جنوب والا، تو جنوب میں اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی، آج بھی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہے، جہاں یہ افریقہ ہے، آسٹریلیا ہے، یہ سائڈ آج بھی آبادی باقی اطراف کے بنسبت یہاں پر کم ہے۔ دوسرا سفر، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، سورج کے طلوع کی طرف یعنی مشرقی جانب جب حضرت ذوالقرنین پہنچ گئے، وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونہا سترا، ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ ان کے اوپر سورج کا سایہ ہر وقت رہتا تھا، کوئی پردہ نہیں تھا، دیواریں بنائی، گھر بنائے، لیکن اوپر چھت کوئی نہیں ہے، ایسے ہی وہ لوگ رہتے تھے۔ یہ بھی عجیب قوم گزری ہے، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ کذالک، اللہ نے فرمایا یہ بالکل حتمی اور یقینی بات ہے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، سب کی خبر اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ دوسرا سفر ہو گیا۔ تیسرا سفر، ثم اتبع سببا، یہاں مشرقی جانب سے جب حضرت ذوالقرنین فارغ ہوئے تو اب تیسری جانب متوجہ ہوئے، شمال کی جانب۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، جب حضرت ذوالقرنین دو دیواروں پر پہنچ گئے، وجد من دونہما قوما، وہاں ایک قوم کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اب یہاں سے تیسرا جو سفر ان کا ہوا ہے، اور جس قوم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے یہ جانب شمال ہے، جس میں یہ روس اور ترکی وغیرہ کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں پر جس قوم سے ملاقات ہوئی وہ قوم ایسی لا یکادون یفقہون قولا، وہ بات سمجھ نہیں رہے تھے وہ لوگ، یا تو ان کی بات وہ نہیں سمجھ رہے تھے یا ان کی بولی کچھ اس طرح کی تھی کہ بھئی وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر، بہرحال بادشاہ ہے، اسباب ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، تو ایسی صورت میں اپنی بات کسی کو سمجھانا بادشاہوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ جہاں اتنے سارے اور نظام چلتے ہیں وہاں ترجمان بھی رکھا جا سکتا ہے، اور آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ مختلف ممالک کے سفیر جب جاتے ہیں تو اگلوں کو تو ظاہر بات ہے وہ بولی سمجھ نہیں آتی، تو بیچ میں سفیر جو ہوتا ہے وہ ترجمانی کرتا ہے، ان کی بات ان کو بتائی سمجھائی، پھر ان کی بات ان کو بتائی اور سمجھائی۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس وقت بھی یہی صورتحال بنی۔ یہ جو قوم تھی نا، یہ قوم یاجوج اور ماجوج کی تھی۔
کس کی تھی؟ یاجوج اور ماجوج۔ اب یہاں تک آپ حضرت ذوالقرنین کا سمجھ گئے، ان کا قصہ قرآن نے یہاں تک بیان کیا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کی جو قوم ہے، اس پہ تھوڑا سا آگے جا کے میں بات کروں گا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، جن میں سے ایک کا نام حام ہے، دوسرے کا نام سام اور تیسرے کا نام یافس ہے۔ یہ جو حام ہے ان کے اولاد میں یہ حبشہ والے ہیں، سام کے اولاد میں یہ روم اور عرب والے ہیں، اور جو یافس ہیں ان کی اولاد میں یہ ترکی والے اور یہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ یہ تاریخوں نے لکھا ہے۔ ذوالقرنین کی ملاقات ہوئی جناب یہ یاجوج اور ماجوج سے، اور یہ ایسی قوم تھی کہ جن کو کچھ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھی کیا ہے اور کیا نہیں، لیکن اس وقت جو موجود لوگ تھے ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے کیا کہا؟ حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ لوگ ہیں زمین میں فساد کرتے ہیں، آ کے خون خرابہ کر لیتے ہیں، ہماری فصلیں خراب کرتے ہیں، تباہی مچا دیتے ہیں، ہم ان سے بہت تنگ ہیں، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کچھ ایسا کریں کہ بھی ان سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو ہم تھوڑا بہت آپ کو دے بھی دے دیں گے، جو خیرات کی صورت میں ہو، ٹیکس کی صورت میں ہو، جو بھی آپ چاہیں کوئی قیمت آپ کو دے دیں گے، لیکن آپ ان سے ہماری جان چھڑا دیں۔ حضرت ذوالقرنین نے جب ساری باتیں سنی تو سننے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا قال ما مکنی فیہ ربی خیر، یہ جو تم بات کرتے ہو نا کہ اتنا اتنا کر کے آپ کو دے دیں گے، آپ مدد کریں، تو فرمانے لگے کہ بھی جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے، تم مجھے جو دیتے ہو اس سے اللہ نے جو دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پتہ چلا کہ اس وقت کا بادشاہ بھوکا، اقتدار کا، بولتے جاؤ یار، کوئی پرچہ نہیں ہوگا، قرآن بتا رہا ہوں، مال کا کوئی لالچی نہیں تھا، اس نے کوئی اپنا فیصد متعین نہیں کیا تھا، اس نے کہا بابا جو اللہ نے دیا ہے نا وہ بہت زیادہ بہتر ہے میرے لیے، لیکن تم جو کہتے ہو کہ بیچ میں کوئی اس طرح انتظام ہو جائے، کوئی دیوار لگائی جائے کہ یہ لوگ ادھر رہیں، ہمیں تکلیف نہ دیں، اس کے لیے یہ کام میں کر لوں گا، لیکن اس میں مجھے ضرورت کس چیز کی پڑے گی؟ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، فرمایا کہ بھی مجھے طاقت کی ضرورت ہے، مجھے قوت کی ضرورت ہے، اور اس قوت سے مراد افرادی قوت ہے، اس سے مراد افرادی قوت۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ بادشاہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، ہاں جب تک کہ قوم ساتھ نہ ہو، افرادی قوت ساتھ نہ ہو، قوم ساتھ دے گی تو بندہ کرسی تک پہنچے گا نا، اگر قوم نہ ہو پشت پر، ووٹ ہی کوئی نہ دے تو بندہ بادشاہ نہیں بن سکتا، ذمہ دار نہیں بن سکتا۔ اس لیے آج کل کے حکمرانوں کو بھی قرآن کا یہ خاموش درس ہے کہ عوام کو روند کے نہ ڈالو، دشمن نہ بناؤ، مقابل نہ کھڑا کرو، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، خیر کا معاملہ کرو، آسانی کا معاملہ کرو، پھر تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ جب الیکشن ہوتا ہے تو اس سے پہلے آتے ہی نہیں آتے ووٹ مانگنے کے لیے، یہ سرکاری فرشتے کتنے معصوم بن جاتے ہیں، کتنے خیر خواہ بن جاتے ہیں، یوں بندہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں ان کے پاس ہیں، سب کچھ یہ کریں گے، کتنے لمبے لمبے دعوے ہوتے ہیں، لیکن جب جیت جاتے ہیں تو پھر دوربین میں بھی نظر نہیں آتے۔ یہ قرآن کہتا ہے فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تمہاری قوت چاہیے مجھے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وَاجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، تو پھر اجعل بینکم وبینہم ردما، جب تمہاری قوت آ جائے گی تو پھر تمہارے اور ان کے درمیان ہم دیوار کھڑی کر دیں گے۔ جی ہاں، اس کے بعد فرمایا آتونی زبر الحدید، ذوالقرنین نے کہا کہ بھئی لوہے کی تختیاں لاؤ، لوہے کی تختیاں۔ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جہاں یاجوج اور ماجوج فساد کر رہے تھے، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جگہ تھی، 2 پہاڑ تھے اور ان کے درمیان جگہ تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اب حضرت ذوالقرنین نے کیا کرنا ہے، یہاں پر دیوار بنانی ہے 2 پہاڑوں کے درمیان، وہ دیوار کتنی بڑی ہوگی؟ اندازہ کریں آپ، یہ جو آج کل یہ کنسٹرکشن سے جو متعلق ہیں
ان کو پتہ ہے کہ ہم ایک دیوار بناتے ہیں تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، کتنی محنت کرنی ہوتی ہے، لیکن اس وقت کا عالم کیا ہوگا، دیوار بنے گی، بن رہی ہے، کتنی بڑی ہے کہ بیچ کا جو خلا ہے اسے فل کرنا ہے، اسے ختم کرنا ہے، تو اندازہ کریں آپ اس کے لیے کتنی محنت، اس کے لیے کتنے اسباب اور کیا کچھ لگا ہوگا اس پر۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ اتنی بڑی دیوار جو ہے یہ بنائی۔ اب جب دیوار بنی، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جب دیوار مکمل ہوئی تو پھر ان لوگوں سے کہا جو قوم کے لوگ تھے، ان سے کہا کہ بھی اب آگ جلاؤ، اب آگ جلائی، حتی اذا جعلہ نارا، آگ لگی، تو پھر حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب تانبا لے آؤ، تانبا، تاکہ میں وہ پگھلا لوں اور پگھلا کر اس دیوار کے اوپر میں ڈال دوں۔ اندازہ کریں جی آپ، کہنے میں تو بڑا سیدھا سادہ لفظ ہے، دیوار بنی، پھر آگ لگائی، پھر تانبا پگھلایا، دیوار کتنی بڑی، پھر تانبا، عجیب، حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ یہ سارا کچھ کیا حضرت ذوالقرنین نے، لیکن اس کے بعد جو قرآن کریم لفظ بتاتا ہے نا، وہ آج کل کے حکمرانوں کے لیے نوشتہ دیوار ہے، بڑا عبرت ہے اگر کوئی سمجھ لے تو۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، فارغ ہوئے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ اب دیوار بن گئی، اب اس کے اوپر نہ یہ یاجوج اور ماجوج چھڑیں گے اور نہ اس کے اندر وہ سوراخ کر سکیں گے، ساری چیز محفوظ ہو گئی، پروجیکٹ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال ھذا رحمت من ربی، یہ جتنا کچھ ہوا نا یہ اللہ کی، آج کل کیا ہوتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے ایک پروجیکٹ کا، اس کا تخمینہ بھی بتایا جاتا ہے کہ لاگت اتنی ہے، اتنے ارب خرب لگیں گے، مدت بھی لکھی جاتی ہے کہ بھئی 1 2 3 مہینے میں یہ پروجیکٹ پورا ہو جائے گا، سال میں، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بورڈ لگتے ہی نہیں لگتے؟ لگتے ہیں نا۔ اب پروجیکٹ نے کب مکمل ہونا ہے بات کی بات ہے، پیسے کیسے کتنے لگیں گے بات کی بات ہے، کام کیسے ہوگا بات کی بات ہے، مٹیریل کیسے ہوگا بات کی بات ہے، لیکن جناب سب سے پہلے اس پر بورڈ لگا دیتا ہے کہ بھئی افتتاح بدست حضرت اقدس، ہوتا نہیں ہوتا؟ فوٹو پہلے آ جاتی ہے، افتتاح ہو گیا، بورڈ لگ گیا، پھر جلسوں میں کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں، وہ جی یہ راستہ ہم نے بنایا، وہ روڈ ہم نے، یہ بجلی ہم نے، یہ فلاں کام ہم نے، یہ فلاں کام، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بولتے کیوں نہیں آپ؟ ہوتا ہے نا، ہم نے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے اتنا بڑا پروجیکٹ پورا کیا، اور کرنے کے بعد جب بات آئی نا تو فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت سے ہوا، میرا کوئی کمال نہیں تھا اس میں۔ حالانکہ قوت بھی لوگوں کی ساتھ میں شامل ہے، محنت بھی شامل ہے، تعاون بھی شامل ہے، لیکن کہتا ہے کہ یہ میری طرف سے نہیں بلکہ یہ اللہ کی۔ یہ آج کل کے جو حکمران ہیں نا، یہ مار کیوں کھاتے ہیں بیچارے؟ میں بیچارے ہی کہوں گا، یہ بیچارے مار کیوں کھاتے ہیں؟ ایک تو ان میں تکبر ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہے۔ جب بھی جلسوں میں آتے ہیں عوام کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگوں کے بغیر، مجمع کے بغیر، قوم کے بغیر، کہتے نہیں کہتے؟ یہی کہتے ہیں، حالانکہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگ کیا کریں گے؟ دلوں کو پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ یہاں پر اگر یہ کہہ دے نا کہ بھئی میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اگر اللہ چاہے تو ہمیں موقع دے کر کامیابی دے اور ہم پھر اللہ کی مدد سے کریں گے۔
تو دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے۔ اس مجمع پر اللہ ایسا اثر ڈال دے گا کہ دلوں کو دوسری طرف سے پھیر کر ان کی طرف کر کے ان کو پھر یہ لوگ ووٹ دیں گے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے، بھئی آپ ہی سب کچھ ہے، آپ ہی جتواؤ گے، آپ ہی کرو گے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور قوم کو آگے رکھ دیتے ہیں، جبکہ حضرت ذوالقرنین کہتے ہیں کہ بھئی میں کچھ نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ہے تو صرف اللہ رب العزت کا کام ہے، اور اللہ کی رحمت سے یہ سارا کچھ ہوا۔ یہ یاجوج اور ماجوج اب کون ہیں، کتنے ہیں، کہاں ہیں، قرآن نے اس کی تفصیلات نہیں بتائی۔ دیوار کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے، کتنی اونچی ہے، کس سرزمین پر واقع ہیں، قرآن نے اس کی بھی تفصیلات نہیں بتائی۔ قرآن نے مطلقاً اتنی ہی بات بتائی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اب اس سے اگر ہم آگے جائیں گے تو آگے پھر تاریخی روایات ہیں۔ تاریخ میں لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، ہر بندے نے اپنے اپنے حساب سے لکھا ہے، تو تاریخ کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ ضرور فرمایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے آدم، جہنم سے اپنی اولاد کو نکال دے، جہنم سے۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت یہ فرمائیں گے کہ بھائی 1000 میں ایک بندہ جنتی ہے اور 999 جہنمی ہے۔ پیغمبر نے جب صحابہ کے سامنے بیان کیا نا، صحابہ سہم گئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول بہت مشکل ہو جائے گی، 1000 میں ایک بندہ، وہ ایک بندہ کون ہے، خوش قسمت کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو، یہ 999 بندے یاجوج اور ماجوج ہیں اور ایک بندہ تم میں سے ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پوری انسانیت کے 10 حصے کیے ہیں، جن میں سے 9 حصے یاجوج اور ماجوج کے ہیں اور ایک حصے میں پوری انسانیت شامل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے احوال کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میں یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ نکلیں گے۔ ابھی تو بند ہے نا، جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی ہے اس دیوار کے پیچھے یہ بند ہے، یہ نکل نہیں سکتے، یہ قیامت کے قریب نکلیں گے۔ اور قیامت کی علامات میں سے ہیں کہ قیامت سے کچھ پہلے نکلیں گے یہ یاجوج اور ماجوج، اس کے بعد یہ ہے کہ امام مہدی ہے، اس کے بعد دجال ہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد پھر معاملہ ختم اور پھر قیامت ہے۔ یہ احادیث کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج یہ جب نکل کے آئیں گے نا تو زمین میں فساد برپا کر دیں گے۔ زمین میں قرآن کریم ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا، حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج وهم من کل حدب ینسلون، جب وہ دروازہ کھولا جائے گا تو یہ اونچی طرف سے یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے۔ جس طرح پہاڑ کے اوپر کوئی بندہ ہو اور وہ نیچے کی طرف آتا ہے، اسی طرح یہ اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ اور آ کر سب سے پہلے بحیرہ طبریہ پر گزریں گے، سارا پانی پی جائیں گے۔ اس کے بعد جب دوسری ان کی جماعت گزرے گی تو جگہ گیلی گیلی ہوگی، تو وہ کہیں گے کہ بھئی کسی زمانے میں یہاں پر پانی موجود تھا۔ آپ اندازہ کریں، پورے سمندر کا پانی پی جانا، کیا عجیب۔ اس کے بعد پھر یہ پھیل جائیں گے، 40 دن کا ان کا دورانیہ ہے، تو 40 دن کے اندر یہ تباہی اسی طریقے سے جو ہے وہ کر دیں گے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو پھر یہ ہے کہ چونکہ دجال کا قضیہ ہوگا، ان کو باب اللد پر جا کر پا کر ان کو قتل کر دیں گے،
اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آگے کا سلسلہ اسی طریقے سے ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیت المقدس کی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑ ہے جس کو جبل الخمر کہتے ہیں۔ یہ یاجوج اور ماجوج اس پہاڑ پر جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ اب تو زمین والوں کو ختم کر دیا سب کو، اب اوپر آسمان کی طرف تیر پھینکنا شروع کر دیں گے۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں۔ تو آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور تیر اوپر جا کر اوپر سے خون آلود ہو کر پھر نیچے کی طرف آئیں گے، تو یہ کہیں گے کہ بھائی اب ہم نے اوپر والوں کو بھی مار دیا۔ کافر ہیں یہ مسلمان نہیں ہے، کافر قوم ہے۔ اسی طریقہ سے آخر میں اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو ختم کر دیں گے، اور ختم اس طریقے سے یہ لوگ ہوں گے کہ اللہ ان پر ایک بیماری مسلط کریں گے جس سے یہ سارے کے سارے مر جائیں گے، زمین تعفن اور بدبو سے بھر جائے گی، اور اس کے بعد مسلمان پریشان ہوں گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے حکم سے اس وقت کے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر لے جائیں گے، اور پھر جب یہ ختم ہو کر مر جائیں گے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو کوہ طور سے نیچے لے کر آ جائیں گے۔ اب جب زمین پر آئیں گے تو زمین پر ہر جگہ ان کی لاشیں پڑی ہوں گی، زمین پر بدبو، تعفن، یہ سارا کچھ ہوگا۔ دعا کریں گے، اس وقت کے مومن دعا کریں گے کہ اللہ اس آفت سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت پھر اس طرح کریں گے کہ ایک بارش موسلادھار برسائیں گے، اور وہ بارش حدیث میں آتا ہے کہ زمین کے ہر چپے پر جا کر وہ بارش پہنچے گی، اور اس بارش سے بالکل بدبو کا صفایا ہو جائے گا، اور پھر ایک لمبی لمبی گردنوں والے پرندے اللہ پاک بھیجیں گے جو یاجوج اور ماجوج کو اٹھا کر جہاں پر اللہ چاہے وہیں پر اس کو پھینک دیں گے، زمین بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا، 40 سال تک زندہ ہوں گے۔ اس کے بعد 40 سال تک پوری زمین کے اوپر اسلام کا ایک جو ہے وہ غلبہ ہوگا، مسلمان ہوں گے، ہر طرف اللہ رب العزت کی عبادت ہوگی، کوئی کافر جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا، ہر جگہ پر اسلام ہی اسلام نظر آئے گا۔ 40 سال کے بعد پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ ہے کہ قیامت کے قریب کا وقت آ جائے گا، اور پھر جو مسلمان ہیں مسلمانوں پر اللہ پاک ایک بیماری مسلط کریں گے، بغلوں کے نیچے اس طریقے سے کچھ زخم بن جائیں گے، اور جس سے اس وقت کے سارے مسلمان مر جائیں گے، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس وقت سارے کافر ہو جائیں گے، باقی سارے کافر ہوں گے، وہ اپنی خربستیوں میں اللہ کی نافرمانیوں میں اسی طرح مصروف ہوں گے، اور ان کے اوپر پھر اللہ پاک قیامت کو مسلط کر دیں گے۔ تو یہ یاجوج اور ماجوج کا قصہ بھی آپ کے سامنے قرآن کا یہاں تک آ گیا، اور حضرت ذوالقرنین کا بھی آ گیا۔ قرآن نے اتنا ہی بیان کیا ہے، جس میں ہمارے لیے عبرتیں بھی، اسباق بھی ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے کی نشست میں انشاءاللہ اس سورت کا جو باقی مضمون ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کے لیے بھی آپ حضرات وقت سے پہلے تشریف لے کر آئیں گے تاکہ آپ حضرات